شکوہ کے بند نمبر 12 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ محفل کون و مکان، اس سے مراد یہ دنیا ہے۔ سحر و شام، صبح و شام، کوہ، پہاڑ، دشت، صحرا، بحر ظلمات، اس سے مراد اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس ہے، جو دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، جس نے زمین کا 20% حصہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ سمندر افریقہ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، اس مصرع میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے مراکش فتح کرنے کے بعد اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے افسوس ہے کہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں اسی طرح تیرے نام کے چرچے کرتا آگے نکلتا جاتا۔ اس پر مزید تفصیل تشریح میں کی جائے گی۔ محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تشریح۔ ناظرین، مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ناسور کا ذکر سننے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر اللہ کے سامنے گویا ہوئے اور اس بند میں اپنے ماضی کی شاندار کامیابیوں اور قربانیوں کا ذکر کرنے لگے۔ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی تھے جو دنیا کے کونے کونے میں تیرے نام کی عظمت کی خاطر پھیل گئے اور ہر جانب توحید کا پرچار کرنے لگے۔ ہمارا مقصد صرف وحدانیت کا پرچار تھا۔ ہمارے باطن میں تیری توحید کا عالم یہ تھا کہ جیسے کسی جام میں شراب ہوتی ہے، تیری یکتائی نے ہمارے باطن کو عشق کے نشے سے سرشار کر دیا تھا اور ہم ایک جام کے مانند پوری دنیا میں عشق الہی کی شراب بانٹ رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں انسانیت کی توہین کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ قبیلوں کی بنیاد پر انسان ہی انسانوں پر ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ بتوں کی عبادت سے لے کر آگ کی پوجا تک ہر جانب اللہ سے شرک اپنے عروج پر تھا۔ اسی لیے ہم نے دن دیکھا نہ رات اور پوری دنیا میں تیرے عشق کا پیغام لیے پھرنے لگے۔ اور پھر اسی بند کے دوسرے شعر کو ملاحظہ فرمائیں۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ اس شعر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم سنگلاخ پہاڑیوں سے لے کر برفانی پہاڑی سلسلوں تک، تپتے ہوئے صحراؤں سے لے کر چٹیل میدانوں تک ہر جانب تیرا پیغام لے کر پھرتے رہے۔ اس پیغام کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں موجود انسانوں کو انفرادی سطح پر اہمیت ملنے لگی۔ وہ عورت جسے زمانہ جاہلیت میں ایک جانور سے زیادہ وقت نہ دی جاتی تھی، اسلام نے اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت انتہائی خوبصورت مقام عطا کر دیا۔ عورت کو کبھی وراثت میں حصہ نہ دیا گیا تھا، اسلام نے وہ بھی عطا کر دیا۔ اسی طرح مردوں کو باپ، بھائی، بیٹا اور خاوند کی صورت ایک بہترین مقام کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بھی بنا دیا، جس سے وہی زمانہ جہاں انسان اپنی عزت کھو چکا تھا اسے دوبارہ اہمیت ملنے لگی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ اسی بند کے دوسرے مصرع میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ایک طرف ہم کامیابیاں سمیٹ رہے تھے تو دوسری جانب تیرے نام کی خاطر اپنی جانیں بھی دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ کئی ایسے میدان تھے جہاں تیرے دیوانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے ہتھیار نہ ڈالے اور وہی کرتے رہے جو تو نے کہا تھا۔ اور پھر اسی بند کے آخری شعر کو پڑھیے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کے کئی ممالک فتح کیے اور مراکش فتح کرنے کے بعد بحر اوقیانوس کے کنارے پر پہنچے۔ اسی سمندر کو بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ شعر میں کہا گیا ہے۔
یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جس نے دنیا کا 20% حصہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس وقت حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جانتے تھے کہ جس کنارے پر وہ کھڑے ہیں اس کی دوسری جانب بھی انسان آباد ہیں۔ یہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی معصومیت ہی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید دنیا ختم ہو چکی ہے اور اب باقی خطہ زمین پر صرف پانی موجود ہے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اس قدر عروج پر تھا کہ انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے افسوس ہے کہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں اسی طرح تیرے نام کے چرچے کرتا آگے نکلتا جاتا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بند میں ماضی کی قربانیوں اور اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے اپنی کاوشوں کا ذکر کیا ہے۔ تمام سرحدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمان اسلام کی روشنی لیے پھیلاتے رہے۔ اس حوالے سے اس بند کا کیا جواب آیا آگے دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اسی بند کو مکمل پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 28 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ پاک، یہاں اس سے مراد مبرہ ہونا یا آزاد ہونا ہے۔ گرد وطن، وطن کی مٹی، اور یہاں اس سے مراد وطنیت کا تصور ہے یا ایک خاص حدود میں رہنے والی سوچ۔ سرے داما، دامن کا سرا، اور یہاں اس سے مراد ذہن، سوچنے کا انداز ہے۔ کنعان، حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن۔ قافلہ، ایک گروہ کی صورت سفر میں جانے والے لوگ۔ ویراں، اجڑنا، غیر یک، اس ایک کے سوا۔ بانگے درا، اس سے مراد وہ گھنٹا یا گھڑیال ہے جسے قافلہ رواں ہونے سے پہلے بجا کر پیغام دیا جاتا ہے کہ سب ہوشیار ہو جائیں، قافلہ نکلنے والا ہے۔ نخل شمع، یہاں اس سے مراد وہ مصنوعی درخت ہے جس کی مختلف جگہوں پر چراغ رکھے گئے ہوتے ہیں۔ اس لفظ سے مراد موم کا بنا ہوا رنگین درخت بھی ہے۔ یہ لفظی معنی ہے، لیکن شعر میں اس سے مراد مذہب اسلام کا وہ بلند درخت ہے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے چراغ روشن ہیں۔ استی، تم ہو یعنی مسلمان۔ در شعلہ، آگ میں۔ دود، دھواں، ریشہ، موم بتی میں موجود دھاگا جس کے بغیر موم بتی نہیں جل سکتی۔ عاقبت، نتیجہ یا انجام۔ سوز، جلنا۔ بود، ہونا۔ سایہ، پرچھائی۔ اندیشہ، فکر یا خوف۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا، نخل شمع استی و در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو۔ تشریح۔ ناظرین، جب شکوہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے عرض گزاری کہ ہم نے ماضی میں پوری دنیا میں تیرا نام پھیلانے کی بھرپور جد و جہد کی، اکثر ہم کامیاب ہو جاتے تھے لیکن کئی بار ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی ریاستوں کے تصور کا سامنا کرنا پڑا جس میں جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کو کئی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے جواب میں شکوہ میں کیا کہا گیا؟ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ ناظرین، اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں بین الاقوامی سطح پر موجود وطنیت کے تصور کا اسلام کے بتائے ہوئے ریاستی نظام کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ شعر کا مطلب سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی ریاست کا تصور کن عناصر پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر یہ 4 عناصر موجود ہوں تو اسے ہم ملک کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، واضح حدود یعنی ڈیفائنڈ ٹیریٹری، مستقل عوام یعنی پرماننٹ پاپولیشن، سرکار یعنی گورنمنٹ، اور نمبر 4 پہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے کی طاقت۔
اگر یہ چاروں نقطے کسی علاقے کے رہنے والوں میں پائے جاتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو ملک کے طور پر منوانے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح میکاولی کے مطابق اگر کسی علاقے کے رہنے والے اپنی تہذیب، تمدن، تاریخ، جغرافیائی اعتبار، زبان اور مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ ملک بنا سکیں۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پر ملک کا یہ تصور بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے جن کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا وہ مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو ریاست کا تصور کسی اور طرز میں سمجھایا گیا ہے۔ اب اوپر دیے گئے شعر کو دوبارہ پڑھیے۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، وطنیت کے نام کی وہ مٹی جسے مغربی دنیا نے تخلیق کیا ہے، اس مٹی سے تیرا دامن پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مغرب کا اصول ریاست اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک جگہ پر محدود رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی اگلے ہی مصرے میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس مصرے میں مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی شہر کنعان کو یاد کرو اور پھر ان کی زندگی کے پہلو بھی دیکھو جن میں ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ اسی ملک کے سردار بنا دیے گئے۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ پوری دنیا تمہاری جائے پیدائش ہے۔ یہ پوری دنیا تمہارے لیے بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شہر کنعان۔ آج کے دور میں بین الاقوامی نظریہ وطنیت نے مسلمانوں کے ٹکڑے کر کر رکھ دیے ہیں۔ یہ تقسیم جو آج مسلمانوں کے وجود میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ بات جو شکوہ میں کہی گئی تھی کہ ہم مسلمان کئی بار انہی رکاوٹوں کی وجہ سے شکست کا سامنا بھی کرتے رہے ہیں، تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ جو ہوا اسے ویسا ہی ہونا تھا، اور اسی بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا شعر کہا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ اس شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ تم مسلمان ایک ایسے وجود کا نام ہو جس کی نسبت کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، لہٰذا اگر کبھی وہ علاقہ جہاں تم مقیم ہو وہاں شکست کے بعد کسی دوسری قوم کا قبضہ ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ مسلمان قوم کی شکست ہو گئی۔ یہ پوری دنیا تمہارا وطن ہے اور تم ہی اس دنیا پر راج کرنے والے ہو۔ اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ تمہارا کارواں کسی سامان کا محتاج نہیں ہے، تمہارے لیے صرف اس گھڑیال کی آواز کافی ہونی چاہیے جو قافلہ چلنے کا پتہ دیتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار میں مسلمان قوم کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ تم کسی ایک محدود علاقے میں رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اس سے اسلام محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور پھر اسی بند کا آخری شعر پڑھیے۔ نخل شما استیو در شولا دود ریشائے تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشائے تو۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی شمع یا موم بتی کے مانند ہے جس کے شعلوں کی روشنی سے دنیا منور ہو رہی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم جانتے ہو کہ تم کیا ہو؟ تم اس موم بتی کے اندر موجود اس دھاگے کی طرح ہو جس کے بغیر موم بتی جل نہیں سکتی۔ یہ دھاگا خود جلتا جاتا ہے اور روشنی دیتا جاتا ہے۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ جیسے موم بتی کے دھاگے کو اپنے جل جانے کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، جیسے اس کے لیے روشنی دینا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اے مسلمان، تو بھی اس دھاگے کی طرح اپنے مستقبل کے خطرات اور طوفانوں سے بے پرواہ ہے۔ تجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، بلکہ تمہیں تو صرف روشنی دینی ہے، پوری دنیا میں اسلام کی روشنی، خواہ تمہیں خود کو جلانا ہی کیوں نہ پڑے۔ ایک بار پھر جواب شکوہ کے اس بند کو پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ نخل شما استیو در شولا دود ریشائے تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشائے تو۔
شکوہ کے بند نمبر 13 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ صفائے دہر، اس سے مراد یہ دنیا، باطل، اللہ سے انکاری لوگ، نوع انسان، بنی آدم یعنی انسانی نسل کے افراد، جبینے، پیشانیاں یا ماتھے، وفادار، وفا کرنے والے، دلدار، دلجوئی یا ہمدردی کرنے والا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تشریح: جواب شکوہ میں نظریہ وطنیت پر اسلام کا واضح موقف جاننے کے بعد شکوہ میں ایک بار پھر اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے ماضی میں حاصل کی جانے والی انہی کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں موجودہ دور کے نظریہ وطنیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے۔ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سے پہلے کفر کا راج تھا۔ اے اللہ، ہر جانب تیری ذات کے ساتھ زمینی خداؤں کو شریک ٹھہرانے والوں کا راج تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان زمینی خداؤں نے تیری مخلوق کو جانوروں کی طرح بے وقت سمجھ رکھا تھا۔ ہر طرف حقوق کی پامالی کا شور تھا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں نے سلطنت روم اور سلطنت ایران کو ختم کیا جس میں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس تمام دور کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال فرما رہے ہیں کہ ان انسانوں کی حالت یہ تھی کہ حکمران اور امراء کسی بھی وقت کسی بھی غریب کو قتل کر دیتے تھے جس کا کوئی حساب نہ لیا جاتا تھا، اور پھر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کے امتیوں نے یعنی ہم نے اس دنیا سے ہر اس باطل کو مٹانے کا عزم کیا اور دنیا میں حقوق کی پامالی میں پسنے والے انسانوں کو نجات دلاتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ دنیا اس کی ملکیت ہے۔ اور پھر دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے: تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تیرے کعبے کو ہم مسلمانوں نے اپنی جبینوں سے سجا دیا۔ وہ کعبہ جسے مشرکین نے بت پرستی کی اماج گاہ بنا کر رکھ دیا تھا، وہاں سے بت ہٹا کر ایک بار پھر تیرے آگے سجدہ ریز ہوئے، اور 24 گھنٹوں میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوتا جب کعبے میں تیرے چاہنے والے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ اور پھر تیرے پیغام یعنی قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر دنیا میں عام کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ کعبہ خدا کا گھر ہے جو ہر مسلمان کا مرکز ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ قرآن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ دنیا میں ہر انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور پھر اسی بند کا تیسرا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے: پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کر لینے کے باوجود اے اللہ، تجھے ہم سے شکایت ہے کہ ہم نے تجھ سے بے وفائی کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امت تیرے نام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے میں ایک لمحے کا انتظار نہیں کرتی، وہ تجھ سے بے وفائی کرے گی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری وفاداریاں بھی تیری دلجوئی اور ہمدردیوں کے ساتھ مشروط تھیں۔ تو نے ہم سے اپنی ہمدردیاں دور کر دیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کام میں لگے رہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بند میں صاف انداز میں شکوہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عرض رکھی ہے کہ اگر ہم پر بے وفائی کا الزام ہے تو تو نے بھی ہمارے اوپر سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بتا، کیا یہ انصاف ہے؟ اب اس بند کو مکمل پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 11 کے مشکل الفاظ کے معنی: آبا، باپ دادا یعنی آبا و اجداد،
منتظر فردا مستقبل میں کسی بہتری کے انتظار میں رہنے والے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تشریح. ناظرین، شکوہ کے بند نمبر 13 میں ایک جاندار دلیل کے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں گلہ کیا، اور اب جواب شکوہ کے اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے. صفائے دہر کو باطل سے مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ اس شعر میں اللہ کی جانب سے انسان کے شکوے کا جواب کچھ یوں آیا ہے کہ دنیا میں باطل نظام سے لے کر مشرک قوتوں تک سب کو ختم کرنے میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ تھا. لیکن کیا وہ مسلمان تم تھے جنہوں نے میری توحید کا پرچار کیا اور زمینی خداؤں کے ساتھ ٹکر لی؟ وہ کون تھے جنہوں نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کروایا اور سلطنت روم اور سلطنت ایران کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ وہ کون تھے. پھر اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اس شعر میں انہی سوالات کا تسلسل جاری ہے، اور خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ میرے کعبے کو بتوں سے پاک کر کے سجدوں سے سجانے والے کون تھے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کارنامے تم نے کیے ہیں اور انہی کارناموں کے عوض تم مجھ سے رحمت کے طلبگار ہو؟ کیا میرے قرآن کا پیغام تم نے عام کیا؟ کیا تم بھول گئے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں؟ تم آج زندہ سلامت میرے سامنے شکوہ کر رہے ہو کہ میں دلدار نہیں رہا، میں نے اپنی رحمت کے دروازے تم پر بند کر لیے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا چلوں کہ سب کارنامے کس نے سر انجام دیے ہیں. اس بند کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام کام سر انجام دینے والے تم نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد تھے. انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں، اپنے مال وقف کر دیے، اپنی اولادیں میرے راستے پر لگا دیں، اور تم نے کیا کیا؟ تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے مستقبل میں کسی کرشمے کے انتظار میں ہو. تم تو معاشی، معاشرتی اور ذہنی غلامی کے لباس اوڑے زندگیاں گزار رہے ہو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کی قربانیوں کا صلہ تمہیں دے دیا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تمہیں اپنے مستقبل کے لیے خود محنت کرنا ہوگی، میرے نام کی بلندی کے لیے عزم کرنا ہوگا. ناظرین، اقبال نے اس بند میں شکوہ کے جواب کو بہت واضح کر دیا ہے کہ ماضی میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کے صلے اللہ سے نہیں مانگے جا سکتے، اس لیے ہمیں خود اپنا مقام حاصل کرنا ہوگا. جیسا کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتی ہے، کیونکہ جو قومیں آج کے دور میں ترقی کر رہی ہیں اس کی بنیاد صرف علم ہے اور پھر اس علم پر عمل ہے. اب اس بند کو دوبارہ پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. شکوہ کے بند نمبر 14 کے مشکل الفاظ کے معنی. امتیں، کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے پیروکار. عجز والے، عاجزی اختیار کرنے والے. مست مے پندار، غرور کی شراب میں مدہوش یعنی مغرور. کاہل، سست یا کام چور. غافل، بے خبر. بیزار، اکتائے ہوئے. اغیار، غیر لوگ، بیگانے یا مخالفین. برق یعنی بجلی، لیکن یہاں اس سے مراد مصیبت ہے. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مے پندار بھی ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تشریح.
नाजरीन, जवाब शिकवा में एक बार फिर अबाओ अजदाद की कामयाबियों का ताना सुनने के बाद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा के इस बंद में एक नए अंदाज में बात आगे बढ़ाई है। इस बंद का पहला शेर मुलाहिजा फरमाइए। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं। इस शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बाकी कौमों की नाफरमानियों का तज़किरा किया है। फरमाते हैं कि इस दुनिया में बाकी नबियों की उम्मतें भी मौजूद हैं, जिनमें लाखों की तादाद में ऐसे हैं जो तेरे गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने हक बात जान लेने के बाद भी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आखिरी नबी नहीं माना और इस बात को झुटला दिया कि दीन इस्लाम ही वो मजहब है जिसे कयामत तक बाकी रहना है। लेकिन इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि इन कौमों में ऐसे भी हैं जो खल्के खुदा की भलाई के लिए काम करते हैं और अपने मजहब की हुदूद में रहते हुए आजिज हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कौमों ने ताकत के बलबूते पर सैकड़ों अकवाम को अपना गुलाम बना रखा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कौमें ताकत के नशे में इस कदर मस्त हैं कि इनके लिए इंसानों को कत्ल करना एक आम सी बात है। वो उम्मतें तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों उम्मतियों को मौत की नींद सुला चुकी हैं। नाजरीन, मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल यानी अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में ये बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि मुसलमान मुश्किल में हैं। अमरीका ने पहल करते हुए ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में शहीद किया और उसके रद्द अमल में ईरान ने भी अपनी ताकत के हिसाब से ललकारा और जनरल कासिम सुलेमानी की मैयत दफनाने से पहले इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल बरसाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात काफी है? सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात से मुसलमानों की तकसीम का पता चलता है, जिसके बायस कुफार और उनकी फौजें मौजूदा दौर में मुसलमानों की जानें लेने में मसरूफ हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इशारा उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाल की तरफ है कि ए अल्लाह, दूसरी उम्मतें गुनाहगार भी हैं और ताकत के नशे में चूर भी हैं और मुसलमानों की जानें लेने से पीछे नहीं हट रही। और फिर इस बंद का दूसरा शेर मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें तसलसल जारी है। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि इन्हीं उम्मतों में ऐसे भी हैं जो सुस्त और काहिल हैं और इन्होंने असल हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की कि खुदा का असल पैगाम क्या है, और जानने की कोशिश की भी है तो तेरे बुनियादी उसूलों से गाफिल रहे हैं। इन्होंने अपने फलसफे घड़ लिए और इसी बुनियाद पर तेरे या तेरे तख्लीक करदा निजाम से इनकारी हो गए। जहां काहिलों और गाफिलों की बात हो रही है, वहीं ऐसे भी हैं जिन्होंने अमली तौर पर अपनी कौम और खल्के खुदा की बेहतरी के लिए काम किए। जहां भलाई के काम हुए, वहीं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ भी एक मुकम्मल प्लान के तहत तैयारियां की गईं और आज उन्हीं तैयारियों की बदौलत हम मुसलमान दुनिया में मुश्किलात का शिकार हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इन ताकतवर कौमों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तेरा नाम सुनते ही बेजारी का इजहार करते हैं, जैसे तो उनका खालिक है ही नहीं। ये सब कौमें तेरी नाफरमान भी हैं और तेरी जात से उकताई हुई भी। दूसरी तरफ हम हैं जो आज भी हर वक्त तेरा नाम लेते हैं और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फख्र करते हैं। बाकी उम्मतों की तरह तहकीक कर लेने के बाद तुझसे गाफिल नहीं हुए, बल्कि तेरी तरफ रागिब रहे। और अब इस बंद का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें असल गिला मौजूद है। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्ख गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। फरमाते हैं कि इस मवाजने में हमारी चंद गलतियां इतनी बड़ी हो गईं कि कुफ्फार की बड़ी से बड़ी गलती भी नजरअंदाज कर दी गई और तेरी तमाम तर रहमतें उन गैरों पर हो गईं जिन्होंने सिर्फ तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इनकार किया। आज दुनिया में सिर्फ कुफ्फार हैं जो सुपर पावर हैं और मुसलमान तादाद में ज्यादा होने के बावजूद जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, तूने अपनी तमाम तर रहमतें उन पर नाजिल कर रखी हैं। मान लिया कि हमने पिछले 300 साल में कोई इल्मी तहकीक नहीं की जिसकी बिना पर हम कामयाब हो सकते। मान लिया कि माजी में तमाम तर कामयाबियां हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल की थीं, लेकिन इसके बावजूद अहले कुफ्फार तो किसी सूरत इन मेहरबानियों के हकदार न हैं जो मेहरबानियां तूने उन पर कर दी हैं। और दूसरी तरफ तेरी तमाम तर आफतें और बिजलियां हम पर गिर रही हैं।
اے اللہ، کیا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی بدتر ہو گئی کہ ہماری بجائے ان پر رحمتیں نازل کی جائیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں؟ اقبال نے اس بند میں ایک جامع اور بڑی دلیل دی ہے کہ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اہل کفار پر مہربانیاں بنتی ہی نہیں ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں بننے والی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تر قومیں خدا کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر رہی ہیں، صرف مسلمانوں نے ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حرف آخر سمجھی۔ اب اس بند کو مکمل پڑھیے اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ جواب شکوہ کے بند نمبر 27 میں دیکھیں گے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برکھ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 27 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ گلشن ہستی، اس سے مراد یہ دنیا ہے، ثمر چیدہ، پھلوں سے بھرپور یعنی کامیاب، محروم ثمر، ناکام ہونا، خزاں دیدہ یعنی خزاں کے مارے ہوئے، اور یہاں اس سے مراد ناکامیوں کا سامنا کرنے والے ہیں، نخل درخت، کاہیدہ سوکھے ہوئے، بالیدہ سرسبز و شاداب، بطن چمن، وطن سے مراد پیٹ ہے لیکن یہاں اس سے مراد وطن کی مٹی ہے، پوشیدہ چھپا ہوا ہونا، نخل اسلام مذہب اسلام کا درخت، برومندی کامیابی، چمن بندی اس سے مراد تربیت ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں اور محروم صبر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ تشریح۔ ناظرین، اس بند میں قوموں اور تہذیبوں کا ایک زاویہ کھینچا گیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک خاص اصول کے تحت اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ شکوہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے باقی قوموں میں خامیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا سے یہ گلہ کیا تھا کہ ہم مسلمان جیسے بھی ہوں، کفار تیری رحمتوں کے مستحق پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے اقبال رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بند کی تشریح غور سے سنیں۔ پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے باغ میں کئی ایسی امتیں ہیں جو ایک ایسے درخت کے مانند ہیں جن کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو کبھی عروج نہ پا سکیں بلکہ اپنی ابتدا میں ہی کسی خزاں یعنی ناکامی کا شکار ہو گئیں اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ ناظرین، اس شعر میں تہذیبوں کے بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس وقت سے دیکھا جانا چاہیے جب سے انسان اس خطہ زمین پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے کر باقی اکثر مخلوقات پر افضل کر دیا اور اسی بنیاد پر انسان کو اپنا نائب کہا۔ اس انسان کے پاس عقل تھی جس کے باعث اسے سوچنا تھا کہ وہ بطور انسان اصل میں کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اسے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، قومیں کیسے بنتی ہیں۔ ایسے سینکڑوں سوالات تھے جن کا جواب انسان کو درکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کسی بھی راز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہر بندش سے آزاد کر دیا، یعنی وہ مذہب سے لے کر معاشرتی دباؤ تک کسی بھی چیز سے آزاد ہو کر دنیا میں پوشیدہ اللہ کے رازوں پر تحقیق کر سکتا تھا۔ اس تحقیق میں صرف ایک چیز کو لازم رکھا گیا جسے علم کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم پہلے شعر کی تشریح میں ہیں اور شکوہ میں قوموں اور امتوں کو نوازے جانے کے سوال کے جواب میں ہیں۔ آپ غور فرماتے رہیے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب کس خوبصورتی سے دیے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی قدرتی راز کی تلاش کے لیے علم کو شرط یعنی لازم رکھ کر باقی ہر چیز سے انسان کو آزاد کر دیا گیا۔ عطا کیے جانے کا اصول بھی علم ہی رکھ دیا گیا۔ اس ایک اصول کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے۔
اقبال رحمت اللہ علیہ نے جن امتوں اور قوموں کا ذکر کیا ہے وہ صرف موجودہ دور کی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے موجود سلطنتیں بھی کسی نہ کسی نبی کی امتیں ہی تھی۔ سلطنت روما سے لے کر سلطنت ایران تک ایسے ایسے عروج کی داستانیں ہیں کہ ہم تاریخ پڑھیں تو آنکھیں کھل جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر سلطنت روما اور سلطنت ایران کو اگر اس قدر عروج دیا گیا تو کیا اس کی وجہ مذہب تھی یا علم؟ یقینی طور پر علم ہی ہر قوم کے عروج کا باعث بنا، لیکن ہوا یوں کہ علم کی سمت درست نہ ہو تو وہ قومیں جو اس علم کی بنیاد پر عروج پاتی ہیں اسی کی وجہ سے زمین پر آ گرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسے قوانین موجود ہی نہ تھے جو انسان کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہوں، جیسے عورتوں کی وراثت کا قانون۔ وہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بن گیا۔ یہ ایک قانون میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، حالانکہ ایسے کئی قوانین ہیں جن میں انسان کو وقت ملی اور وہ قوانین اسلام نے فراہم کیے۔ اب آپ بات پر غور کیجئے گا، اسلام آیا تو ان دونوں سلطنتوں کو زوال آ گیا اور دونوں قومیں مسلمانوں کے ہاتھوں زیر ہو گئیں۔ اصول کیا تھا؟ علم اور درست سمت کو جاتا ہوا علم۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے علم کی سمت درست نہیں ہے جو زوال کا شکار ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیاد بھی ہے۔ اسلام نے انسان کی بحدود پر قوانین متعارف کروائے تاکہ اسے اس کے حقوق مل سکیں، یعنی علم کی درست سمت کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے حقوق نہ مارے جائیں۔ لیکن پچھلے 300 سال میں ہوا یہ کہ ہم مسلمانوں نے تحقیق کرنا تو دور، ان قوانین پر عمل درآمد بھی چھوڑ دیا جس سے انسان کو وقت ملنا تھی، اور وہی علم اہل کفار نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور اپنی عدالتوں اور انصاف کا نظام مسلمانوں سے 1000 درجے مؤثر کر لیا۔ یہاں بہتر کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا کیونکہ دین اسلام کا دیا گیا انصاف کا نظام ایسا کمال ہے کہ اس کے سامنے ہر تہذیب اور قانون ڈھیر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ نظام مؤثر بھی ہے یا بس نام باقی رہ گیا ہے؟ تو جواب ہے کہ اب بس ان قوانین کا نام باقی ہے۔ لہٰذا اسی اصول کے تحت امتیں اور قومیں وجود میں آتی ہیں، عروج پاتی ہیں، اور جہاں علم کی نفی ہو جائے وہیں زوال کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہیں۔ اب دوسرے شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بتنے چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ اس شعر میں بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ قوموں کی مثال کسی درخت کے مانند دی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں اور تہذیبوں کے قیام کے لیے خاص قسم کے اصول بنا رکھے ہیں جن کے تحت قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ جیسا کہ شکوہ میں گلہ کیا گیا تھا کہ باقی اقوام پر رحمتیں برسائی جا رہی ہیں اور ہم مسلمانوں پر بجلیاں، تو اسی کے جواب میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم سے پہلے آنے والی قومیں بھی کسی نہ کسی نبی کی امتیں ہی تھیں۔ ان میں کچھ قوموں کے تخت ایسے تھے جو کبھی طاقتور اور پختہ نہ ہو سکے، شاید تمہیں وہ قومیں یاد ہی نہ ہوں۔ آج کے دور میں بھی ایسی بہت سی قومیں موجود ہیں جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی انتہائی پستی کا شکار ہیں۔ کیا تمہیں ایسی ریاستیں نظر نہیں آتی؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں بھی گزری ہیں جن میں روما اور ایران کی سلطنتوں کے علاوہ بھی کئی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے دنیا پر راج کیا۔ خدا نے اپنے خاص اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قوموں کو اختیار دیا کہ وہ انہی اصولوں پر کاربند رہ کر اپنی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم تو ان امتوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر رو رہے ہو، اس دنیا میں ابھی ایسی قومیں بھی ہیں جن کے درخت کا بیج ابھی بھی زمین میں موجود ہے، یعنی کئی اقوام ابھی تک کرۂ ارض کے وجود پر ظاہر ہی نہیں ہوئی جو مستقبل میں سامنے آئیں گی، شاید تمہیں ایسی قوموں کا بھی ادراک نہیں۔ اقبال اس بند میں ایک اور بات واضح کر رہے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں اور آخرت کی فلاح میں موجود فرق کو سمجھ لیجئے۔ دنیا کے تمام بدلاؤ ایک فزیکل فینومینا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز کے نتائج وہی ہوں گے جو بظاہر ہونے چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو صرف اس لیے کامیابیاں عطا کر دی جائیں کہ تم مسلمان ہو۔ دنیا میں کامیابیوں کے لیے علم کا ہونا بنیادی اصول ہے جس کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس بند کے آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کئی صدیوں کی تاریخ اور فلسفے کو ایک شعر میں بند کر دیا ہے۔
اس شعر کی تشریح کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں آپ کو اسلام اور باقی تہذیبوں کا موازنہ ملے گا۔ شعر پڑھیے۔ نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ ناظرین، اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے پوری انسانی تاریخ کا احاطہ کیا ہے۔ قومیں اور تہذیب کس طرح تشکیل پاتی ہیں اور کیا مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالت پر خدا سے گلہ کرتے ہوئے دوسری قوموں کی برتری کی مثالیں دینی چاہیے یا نہیں، اس کا جواب اس شعر کی گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ لہذا صبر کے ساتھ اس شعر کی تشریح سمجھیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جیسے باقی امتوں اور قوموں کو ایک شجر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ویسے اسلام بھی ایک درخت ہے جس کی آبیاری سے لے کر پھل دینے تک کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی شروعات 1400 سال پہلے نہیں بلکہ خطہ زمین پر اس وقت شروع ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ مذہب اسلام دراصل حق کی آواز کا نام ہے، جس نے دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک باطل کا سامنا کیا ہے۔ کئی صدیوں پہلے جب انسان کو زمین پر اتارا گیا تو اس کا مقصد اسی دین اسلام کا بیج بونا تھا، جس نے اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے کئی 100 سال لینے تھے۔ لہٰذا اس طویل مدت میں کئی قومیں، معاشرے، ریاستیں اور زمانے وجود میں آئے جنہوں نے اپنی حد تک خدا کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اس کائنات کو بنائے جانے کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے۔ ناظرین، اس شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام کا درخت ایسے ہی پروان نہیں چڑھا بلکہ اس کے پس منظر میں کئی 100 سال کی محنت اور لگن کار فرما رہی ہے۔ ہر دور اور زمانے میں ایسے دانشور، فلسفی اور معلم پیدا ہوتے رہے ہیں جو زمانوں میں تخلیق نہیں ہوتے تھے بلکہ زمانے ان میں تخلیق ہوتے رہے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کو اپنے نظریات کی بنیاد پر چلانا جانتے تھے اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ماضی کے کئی 100 سال میں بھی ایسے فلسفی آتے رہے جو دنیا کو عام نظریات اور اصولوں سے نکال کر ارتقاء کی جانب گامزن کرتے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے فلسفی کن بنیادوں پر اپنے نظریے کی تخلیق کرتے ہیں اور پھر ان نظریات کی بنیاد پر کیسے زمانے تخلیق ہوتے ہیں۔ ایسے ذہین اشخاص کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے تھے جن کے جوابات کی تلاش میں وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کمسن بچے کو بولنا آ جاتا ہے تو وہ ماں باپ سے مختلف قسم کے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ ان میں اکثر سوالات ابتدائی اور بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں جن سے وہ بچہ اس دنیا کے بنیادی رموز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب فلسفی کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں تو وہ اس دنیا کے ابتدائی نہیں بلکہ انتہائی رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات کی بدولت ہی زمانے، معاشرے، قومیں اور مذہب وجود میں آتے رہے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں؟ میں انسان ہوں تو یہ انسان کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ میں انسان خود سے وجود میں آ گیا ہوں یا مجھے کسی نے بنایا ہے؟ اگر مجھے کسی خالق نے تخلیق کیا ہے تو کیا میں اپنے خالق سے بات کر سکتا ہوں؟ کیا انسان کی زندگی اسی زمین سے شروع ہو کر یہی ختم ہونے والی ہے یا پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی کچھ ہے؟ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے یا خود بخود بن گئی؟ نیکی اور بدی کا واقعی کوئی وجود ہے؟ مرنے کے بعد سزا اور جزا کی حقیقت کہاں تک درست ہے؟ ناظرین، ان جوابات کے ملنے کے بعد ماضی میں انسانوں نے اپنی تہذیب، مذہب اور معاشرے کا تعین کیا اور اسی بنیاد پر قومیں آباد ہوئیں۔ جوابات کی مد میں انسان نے کیا کچھ تلاش کیا؟ کچھ نے تسلیم کیا کہ ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کو بھی، لیکن ساتھ ہی ہماری عقل محدود رکھی تاکہ ہم اس تک نہ پہنچ پائیں اور وہ خدا ہمارے ذہن کی طاقت سے دور رہے۔ کچھ نے یہ مانا کہ صرف ایک خدا یہ کائنات نہیں چلا سکتا بلکہ کئی دیویاں اور دیوتا ہیں جو مل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ کچھ نے اخذ کیا کہ خدا اور مادہ یعنی میٹیریل یہ دونوں انتہائی قدیم یعنی پرانے ہیں۔ خدا نے مادہ سے کائنات اور انسانوں کو بنا کر چھوڑ دیا ہے اور خود آرام میں مصروف ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دراصل یہ کائنات ہی خدا ہے، یعنی خدا نے خود کائنات کا روپ دھار لیا ہے اور اب دنیا میں نظر آنے والی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ خدا کی انسانوں کی طرح نعوذ باللہ بیوی اور بچے بھی ہیں اور وہ سب مل کر اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ کچھ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ تمام کائنات اور انسانوں کا چکر کیا ہے۔ ہر سوال کے جواب نے ایک الگ معاشرہ، الگ قوم، الگ مذہب اور الگ تہذیب کو جنم دیا۔
جن ذہین اور فلسفی لوگوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، جب انہوں نے ان سوالات کے جوابات تحقیق اور عقل کی بنیاد پر تلاش کیے تو ان کے جوابات کی بدولت فلسفیانہ مذاہب کی تشکیل ہوئی۔ اسی طرح دین اسلام کے مطابق دنیا پر ایسے افضل انسان بھی آئے جن کا دعویٰ رہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے پیغام ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، اور ان افضل ترین انسانوں کو انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول کہا جاتا ہے۔ ان انبیاء کی بدولت جو مذاہب تشکیل پائے انہیں الہامی مذاہب کہا گیا، جن میں اصول اور قواعد و ضوابط کی بنیاد وہی الہامی پیغام ہے جس کی وجہ سے مذہب تشکیل پایا۔ ان الہامی مذاہب میں ایک چیز مشترک رہی ہے اور وہ یہ تھی کہ ان میں ابتدا سے اب تک کوئی خاص تبدیلیاں نظر نہیں آئیں، یعنی جو کچھ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے سن رکھا تھا اس پر یقین کر لیا اور اسی پر قائم رہے، جبکہ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں میں ابتدا سے اب تک کئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ الہامی مذاہب نے ہر گزرتے زمانے کے سامنے انہی اٹھنے والے سوالات کے جو جوابات رکھے وہ کچھ یوں تھے: اللہ ایک ہے اور وہی خالق ہے، انسانوں سے لے کر کائنات کی ہر چیز اس نے تخلیق کی ہے اور خاص وقت مقرر تک یہ سب کچھ قائم رہے گا۔ اسی طرح نیکی اور بدی کے تصور کے ساتھ سزا اور جزا کا جاندار تصور دیا گیا جس میں جنت اور دوزخ میں بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ پھر اسی تناظر میں یہ جانچ لیا گیا کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے روح کی شکل میں موجود تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ سزا اور جزا کے لیے حساب ہو سکے، کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر اسی طرح کے علم کے سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ علم وحی اور علم دنیا دونوں موجود ہیں اور یہ دونوں علوم بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اس دنیا پر اللہ کا نائب ہے اور اسے دنیا پر وہ نظام رائج کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر جاندار صرف انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان جوابات کے اکٹھا ہونے پر ایمان وجود میں آیا۔ اسی ایمان میں اللہ پر ایمان لانے سے لے کر اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا، لیکن دین اسلام کے مد مقابل بھی کچھ موجود تھا اور ہے، اور وہ ہے مغربی تہذیب جو 16ویں صدی میں عیسائیت کے غلط رخ پر گامزن ہونے پر وجود میں آئی، اور اس سے انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی انتہا پر پہنچ گئی اور مذہب ہی انسان کو دبا کر رکھنے لگا۔ یعنی مغربی تہذیب میں مذہب اور دنیا سے متعلق اختیارات ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے تک محدود کر لیے اور مذہب کے ماننے والوں کو اس کی تحقیق سے روک دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی اقوام مذہب جیسی چیز سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور اسے کسی بھی انسان کا ذاتی مسئلہ مان لیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ مذہب کا معاشرے، معیشت یا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یوں اس قسم کی تحریکوں نے خدا کو یہ کہہ کر اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا کہ وہ خدا کیسا ہے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور یوں انسان کا رجحان احساس سے نکل کر مادہ پرستی یعنی میٹیریلزم کی زمین پر آ گرا۔ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے خدا جیسی طاقت سے پیچھا چھڑا لیا اور اس زمین کی ترقی کو موضوع بحث بنا لیا۔ اسی طرح سائنسی اعتبار سے روح کے وجود کے ثابت نہ ہونے پر تمام فوقیت انسانی جسم کو دے دی گئی۔ ان تمام تر اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص الہامی حوالوں کے ساتھ کسی بات کو منطق کے ساتھ پیش کرے گا تو اس کی بات کو سنا جائے گا، اور یوں مغربی معاشرے کی تعمیر ہوئی۔ اس معاشرے میں چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، جس میں اس نے بتایا کہ انسان کہیں سے آیا نہیں بلکہ شروع میں یہ بندر تھا اور پھر آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل سے گزر کر اسے سمجھ بوجھ آنے لگی اور یوں یہ انسان بن گیا۔ ہوا یوں کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذہب سے اکتائے ہوئے تھے انہیں یہ نظریہ بے حد پسند آیا اور انہوں نے خود کو انسان جیسی عظیم مخلوق سے خارج کر کے اپنے آپ کو ایک ایسا جانور ڈکلیئر کر دیا جو ارتقائی مراحل سے گزر کر سمجھدار ہو گیا اور اس کی جسامت میں بھی فرق آ گیا۔ اس کے بعد سیگمنٹ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس میں موجود جنسی جذبات کا ہونا ہے۔ اگر جنسی جذبات نہ ہوں تو انسان کی طرف سے ہونے والے تمام اعمال وجود میں ہی نہ آئیں۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو مذہب سے لے کر تہذیب اور رواجوں سے لے کر رسموں تک سب نے مل کر باندھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پیدائش سے لے کے موت تک
جنسی پیاس میں مبتلا رہتا ہے اور یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نظریے کو بھی تسلیم کر لیا گیا اور یورپ میں ہر قسم کے جنسی تعلق کو جائز تصور کر لیا گیا، اور اب موجودہ دور میں بھی پورن انڈسٹری میں اربوں ڈالرز کا بزنس انہی بنیادوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کارل مارکس نے کہا کہ اس کائنات میں خدا اور روح کا وجود نہیں، دنیا اور انسان ایک ارتقائی عمل سے گزر کر اس حال تک پہنچے ہیں۔ اس نے یہ تصور دیا کہ انسان مادہ سے پیدا ہوا ہے اور اسے اپنی ضرورت کی اشیاء درکار ہیں تاکہ وہ زندگی گزار سکے، اور یوں اس نے معاشیات کے مساویانہ نظام پر زور دیا۔ یہ نظریہ بھی دنیا کے لوگوں پر چوتھے حصے تک قائم ہے اور لوگ اس کو تسلیم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ تمام تہذیبیں جنہوں نے مل کر مذہب اسلام میں کمزور ایمان والوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسلام کے بنیادی تصورات سے انکاری ہو گئے اور انہیں دین اسلام کے اصول کمزور لگنے لگے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اگر آپ سمجھ پائے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ضرور رحمتیں نازل کی جاتی اگر وہ مغربی تہذیب کی زد میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف نہ ہوتے۔ یہ ایک طرح سے سزا ہے جس کے شکار آج کے مسلمان ہیں۔ یعنی اگر غلطی صرف مسلمانوں کے اپنے وجود کی ہوتی تو شاید معاف کر دی جاتی، لیکن بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے جن کے اصول خود اپنا لیے وہ مغربی تہذیب کے اصول تھے جو بنیادی طور پر اسلام کے اصولوں کے سراسر خلاف تھے۔ ناظرین، شکوہ میں سوال انتہائی سادہ کیا گیا، لیکن جواب میں ایسی گہرائی تھی کہ نوع انسان کی مکمل تاریخ کا احاطہ کر دیا گیا، جس کے بعد یقیناً اہل اسلام کے پاس خدا کے سامنے اس بات کا جواب نہیں ہے۔